السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو انسائڈ مائنڈس ایف ایکس. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروفٹ انڈسٹری کے اوپر اور اسپیشلی دا فنڈی ٹریڈر پہ کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے اور پروفٹ انڈسٹری کا فیوچر کیا ہے. یہ جو فنڈی ٹریڈر کا انٹرفیس ہے رائٹ ناؤ کا، جس میں وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں دا فیوچر آف ٹی ایف ٹی از کمنگ، جو کہ 21 دن میں آئے گا. میرے خیال میں یہ انتہائی بے وقوفانہ یا مکانہ بات ہوگی کہ آپ اس پہ اسٹل بلیو کریں. پرابلم یہ ہے کہ فیکٹس کیا ہیں. تو ہم آگے چلتے ہیں اور فیکٹس پہ بات کرتے ہیں کہ فرم کب اسکیم کرتی ہے اور اس کے پیچھے کیا لاجکس ہوتی ہیں. تو فیکٹس کی طرف موو آن کرتے ہیں. فیکٹس میں کسی بھی پرابلم کو جج کرنے کے لیے 5 کی پوائنٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 کے 5 کی پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سلپیج. اب اگر آپ ٹریڈنگ سے واسطہ رکھتے ہیں تو آپ کو سلپیج سے خوب آگاہی ہونی چاہیے. سلپیج ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصان بھی دے سکتی ہے. اٹ مینس واٹ، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو بہت ہینڈز ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی پرافرم کی سلپیج کیا ہے. کیا یہ آپ کو نارمل ڈیز میں غلط جگہ پہ سلپ کرتے ہیں یا آپ کو کسی ہائی امپیکٹ نیوز پہ کس طرح یہ بیہیو کرتے ہیں. دا فنڈی ٹریڈر کی سلپیج لاسٹ 1 ایئر سے بہت زیادہ تھی، جو کہ ان کے سی ای او کو پتا تھا. پھر سیکنڈ نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریپوٹیشن. آپ میں سے شاید بہت سے ٹریڈرز اس چیز کو لے کے محتاط نہ ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کو لے کے بہت سیویئر قسم کی محتاطی کی ضرورت ہوتی ہے. ریپوٹیشن کا تعلق ڈائریکٹلی پرپورشنل سلپیج سے. اگر آپ ٹریڈنگ میں ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ کسی بھی فرم یا کسی بھی انڈسٹری کے اندر جس کی کوئی فرم ہے یا کوئی بھی ایکسچینج ہے، اس کے پاس اگر آپ کلائنٹس کے طور پہ ہیں اور وہ اگر آپ کو رینڈملی ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کے اسٹاپ لاسز کو آؤٹ کر کے، پنچ کر کے، رانگ لیکویڈیٹی پولز بنا کے، تو یہ ان کی ریپوٹیشن کو ڈسٹرب کرتا ہے، جو کہ یہ لاسٹ 1 ایئر سے کر رہے تھے اور ان کی ریپوٹیشن خاصی ڈسٹرب تھی. بٹ دے ہیو این کی پوائنٹ رائٹ ہیئر. شاید آپ میں سے بہت سے ٹریڈرز کو یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہے تھے وایا گوگل ایڈس، وایا یوٹیوب ایڈس، اور یہ انف اکویٹی ان دا فارم آف می اینڈ یو، لوگوں کی شکل میں اکویٹی اکٹھی کر رہے تھے اور ان کے پاس کسٹمرز آتے جا رہے تھے. تھرڈ نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹس، یعنی کہ کوٹ اینڈ کوٹ پروموشنس. اب آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس چیز سے واقف ہوں کہ ہیومن سائیکولوجی، ہیومن نیچر یہی رہی ہے کہ ہمیں جہاں پہ بھی 50% آف، 20% آف، 10% آف ملے تو انسان ہمیشہ اس پہ لپکتا ہے. تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے ریسنٹلی، یہ اپنے کسی فنڈڈ اکاؤنٹس پہ 40% تک کی پروموشن دے رہے تھے کہ ہم آپ کو 40% آف دے رہے ہیں اور آپ لے لیں. ایکچولی جب بھی کوئی فارم اس طرح کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس کے لیے ایک کیچ ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ علم والوں کے لیے نشانیاں. اس میں کیچ کیا تھا کہ جب بھی فرم بھاگنے والی ہوتی ہے، جب بھی فرم کے پاس اکویٹی نہیں ہوتی، تو وہ کسٹمرز کو گھیرنے کے لیے، کیچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ آئیڈیا لگانا ہے کہ وہ فرم آیا کہ ڈسکاؤنٹ کیوں دے رہی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. اور ان کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ ان کے پاس کسٹمرز نہیں آ رہے تھے، ان کے پاس لوگوں کے پے آؤٹس پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. ان کے پاس کئی ایسے ٹریڈرز آ چکے تھے جو کہ کنسسٹنٹ تھے ان ٹرمز آف دیئر وڈرالز. یہ انڈسٹری ان ٹرمز آف وڈرالز چلتی ہے. یہ انڈسٹری پروفیٹیبل جب تک ہے تب تک یہ انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے، تھرڈ پوائنٹ کی امپورٹنس اس لیے زیادہ، اور اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ جب تک ان کے پاس ان پروفیٹیبل لوگ آتے رہیں گے، جیسے کہ آپ کو اسٹیٹس کا پتہ ہے کہ 95% ٹریڈرز فیل کر دیتے ہیں اپنے فنڈیڈ اکاؤنٹس کو، صرف 5% پاس کرتے ہیں یا 4%. تو جب میجورٹی فیل کرنے والی ہے تو وہ پروفیٹیبل ہے. جب ان کے پاس 60 یا 40% پیپلز ایسے آنا شروع ہو جائیں گے جو کنسسٹنٹ ہیں یا کامیاب لوگوں سے پاس کروا کے آ رہے ہیں، لائک پاسنگ سروسز، سو دے گونا بی لوز منی. دیٹس وائی وہ اس جگہ پہ ان پروفیٹیبل ہو رہے تھے. دیٹس وائی دے گوٹ میسڈ اپ، دیٹس وائی دے گوٹ فکڈ، دیٹس وائی دے گوٹ بینڈ ان مائی مائنڈ. اور یہاں پہ پوائنٹ 4 بہت امپورٹنٹ. فورتھ پوائنٹ کی بات کریں تو ریس ٹو باٹم. ریس ٹو باٹم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ انڈسٹری اب سروائیول کے قریب لگتی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے مائی فوریکس فنڈس. یہ پہلی پرو فرم تھی جس نے سب سے پہلے اسٹیپ ڈاؤن کیا اس انڈسٹری میں.
اب ہوتا کیا ہے جب کوئی فارم پراپ فارم جس کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے جو ایک بڑے اسکیل پہ ہوتی ہے، چاہے آپ اس سے جتنا بھی لگاؤ رکھتے ہو، اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتی ہے یا وہ چھوڑ جاتی ہے اپنے بزنس کو، تو باقی لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے وہ کہ یار تم بھی ایسا کر سکتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، دیٹس پاسبل. سو دیٹس وائی آئی ڈونٹ تھنک سو ان لانگ ٹرم دیز فارمس گونا سروائیو. آئی تھنک کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میرے اور آپ کے ٹیچر آئی سی ٹی سر نے بلیک سوام ایونٹس کا بتایا تھا، اور مائی فنڈیڈ ایفیکٹس نے اسٹارٹ کیا اس ایونٹ کا، اور اب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گوز آن کرتا رہے گا. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہو دا پیپل آر جو اپنا رسک مینیج نہیں کرتے اور اپنا سارا فنڈ اٹھا کے ایک ہی پروفٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور اپنا ساری کرتا دھرتا محنت سحنت ختم کر کے سب خون پسینے کی کمائی اس فارم پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. آئی ڈونٹ گیٹ دا پوائنٹ رائٹ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ففتھ پوائنٹ، آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے منی فلو. اب منی فلو ہوتا کیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جیسا پونجی اسکیمز ہوتی تھیں کہ ایک ہاتھ سے پیسہ آ رہا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پیسہ جا رہا ہے. ایکچولی میں بزنس ہوتا کوئی نہیں. اب فنڈنگ کمپنیز کے ساتھ بھی پرابلم کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ میجورٹی آف دا فنڈیڈ کمپنیز آر ناٹ لیجٹ. سو وٹ یو ہیو ٹو ڈو، آئی تھنک یو ہیو ٹو فائنڈ اے لیجٹ ون لائک ایف ٹی ایم او، بٹ آئی ایم ناٹ پروموٹنگ دم ایز ویل. میں ان کو بھی پروموٹ نہیں کر رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ ٹریڈر ہونا ہے. وین یو بیکم کنسسٹنٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرچیز funded companies. You don't need to go to funded companies because when you have skill in your hands, people will come, like banks will come. آپ کے پاس لوگ آ جائیں گے، آپ کے پاس فنڈز آ جائیں گے. اینڈ آئی تھنک یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو بی آن دا ریئل فنڈس. بٹ اف یو ہیو سم پراپ فرم وچ از نیو بٹ ہیو لیگیسی ان ٹرمز آف دیئر سلپیج ان ٹرمز آف ایوری پوائنٹ جن کو ہم نے ڈسکس کیا، دین یو شوڈ واچ اٹ آؤٹ. آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اس ویڈیو کا پرپس صرف ایجوکیشنل تھا، کسی کو ٹانٹ یا ہرٹ کرنا نہیں تھا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو یا لائیو اسٹریم میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک مسٹ کر دیا کریں.